ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغيب. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کی اصلاح، ان کی بہتری واجب. ٹھیک ہے، تو جب اصلاح واجب ہے تو آیت میں آیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سرکشی میں کیا ہے اضافہ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے. یا مہون تو وہ لوگ کیا ہے بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بہتر نہیں کر رہا ہے، ان کے لیے اصلاح نہیں کر رہا ہے. تو آیت کا جو ظاہری معنی ہے یہ معتزلہ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے. تو معتزلہ نے اس آیت میں کیا کی؟ تعویل کی کہ اس کا معنی یہ ظاہر جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے. تو کئی تعویلیں انہوں نے کی تھی. ایک تعویل تو ان کی یہ تھی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ نہیں روکا بلکہ جو اس کی مہربانیاں تھی ان مہربانیوں کو کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے. جو مومنوں کو کیا کرتا ہے عطا کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے، ان کی سرکشی کیا ہو گئی، بڑھ گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکشی کو نہیں بڑھایا بلکہ شیطان کو کیا دے دی، قدرت دے دی. تو شیطان نے جو ہے ان کی سرکشی کو کیا کیا، بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس کا سبب ہے وہ کیا ہے، شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالی مسبب ہے، یعنی سبب کو پیدا کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر بول رہے ہیں کہ بھائی کیسے آپ کو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بڑھایا ہے بلکہ سبب شیطان ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے فی طغیانہم، طغیان کی اضافت جو ہے کس کی طرف کی گئی ہے، خود منافقین کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکشی جو ہے خود ان کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو نہیں بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے آیت یہ بیان کریں گے، بتائیں گے کہ بھئی معتزلہ ایک اور آیت بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں جب یہ کہا گیا کہ شیطانوں نے ان کی سرکشی کو کیا کیا ہے، بڑھایا ہے، تو وہاں پر غی کو جو ہے بغیر کسی اضافت کے لے کر آئے ہیں، بغیر کسی اضافت کے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹلی نسبت کس کی طرف تھی، سرکشی کی، سرکشی بڑھانے کی شیطان کی طرف تھی. لہذا غی کی کسی طرف اضافت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں اگر وہاں پر کسی اور کی طرف اضافت ہوتی، یعنی کہ کسی اور نے بڑھایا ہے، تب جا کے وہاں پر کیا لے کر آتے، اضافت لے کر آتے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پر حقیقت میں جو ہے اس ذات نے نہیں بڑھایا ہے. دیکھیے ابھی آگے یہ والی آیت وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ، اور اس کی تصدیق. اس کی تصدیق بھائی یہ جو انہوں نے کہا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قدرت دے دی تھی تو شیطان نے بڑھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کیا ہے، مجازن ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ طغیانہم کی طغیان کی اضافت ہم کی طرف ہو رہی ہے، یعنی خود منافقین کی طرف ہو رہی ہے.
इससे भी पता चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हकीकत में बढ़ाने वाला नहीं है। और एक आयत जो है इसकी तस्दीक भी कर रही है, वो क्या है? मिस्दाक़ु ज़ालिका, इसकी तस्दीक ये है, अन्नहु लम्मा अस्नतल गई, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बढ़ाने की इसनाद इला शयातीन, किनकी तरफ की? शयातीन की तरफ। अतलकल गई, तो गई को क्या किया? मुतलक लाया, यानी बगैर किसी इजाफत के बयान किया। ठीक है, क्या है? वक़ाला, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गई, और उनके भाई उनको बढ़ाते हैं इसमें, सरकशी में। तो देखिए फिल गई आया, फी गय्यिहिम नहीं आया, क्योंकि इख़वान से मुराद क्या? शयातीन है। तो भाई शयातीन ही बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हकीकत में जो बढ़ा रहा है उसको ला दिया गया है। तो अब फी गय्यिहिम कहने की जरूरत नहीं है, फिल गई क्या है? काफी है। पीछे फिर तुग़यानिहिम इसलिए लाए थे क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की तरफ इसकी इजाफत हकीकत में नहीं थी, इसलिए। समझ में आया कुछ? चलिए, वकीला, और एक और तावील करते हैं। देखिए तावील ये है, वकीला और कहा गया, अस्लुहु यमुद्दु लहुम, यमुद्दु लहुम। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, उम्र बढ़ाने के माने में जो मक्का आता है उसका सिला क्या आता है? लाम आता है। तो ये बोल रहे हैं कि यमुद्दुहुम असल में है यमुद्दु लहुम है। क्या है? यमुद्दु लहुम। क्या मतलब? इसके माने में यमुद्दु लहुम बेमाना युमली लहुम, युमली लहुम के माना में कि उन्हें क्या दे रहा है? मोहलत दे रहा है। ठीक है, वयमुद्दु फी आमारिहिम, और उनकी उम्रों को क्या कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला? बढ़ा रहा है ना? क्यों बढ़ा रहा है? कय्यन तबिहु, ताकि वो मुतनब्बे हो जाए। कई यंतबिहु, ताकि वो क्या हो जाए? मुतनब्बे हो जाए। व युतीउ, और क्या करें? इताअत करें। यानी अल्लाह तबारक तआला ने उनको उम्रों को क्यों बढ़ाया? ताकि वो मुतनब्बे हो जाए, सही गलत में फर्क कर लें, है ना? हक और बातिल में क्या कर लें? फर्क करें। और क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें। तो क्या हुआ इनकी उम्र बढ़ाने से? कहते फम्मा ज़ादू, तो ये लोग ज्यादा नहीं हुए, इल्ला तुग़यानन, मगर किसके? सरकशी के एतबार से, वो उमहन, और किसके एतबार से? भटकने के एतबार से। यानी इनकी उम्रों में इजाफा अल्लाह ताला ने इसलिए किया ताकि ये ठीक हो जाए, हक और बातिल को पहचान ले। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इनकी सरकशी और बढ़ गई, और इनकी गुमराही में और क्या हो गया? इजाफा हो गया। ठीक है, तो भाई जब इसका यमुद्दु लहुम है ये असल में, तो लाम कहाँ गया? ये तो रह गया यमुद्दुहुम हो गया। कह रहे हैं वहुज़िफ़तिल लामु, तो लाम को क्या कर दिया गया? हज़फ कर दिया गया। वउद्दियल फ़िअलु बिनफ़्सिही, और खुद फ़ेल को क्या कर दिया गया? मुताद्दी कर दिया गया, यानी बगैर लाम के मुताद्दी कर दिया गया। कमा फी कौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के कौल में, वख्तारा मूसा कौमहू, असल में है वख्तारा मूसा मिन कौमिही है। तो जैसे यहाँ पर मिन को हज़फ कर दिया गया है, कहने वैसे यमुद्दुहुम में, यमुद्दु लहुम में लाम को क्या कर दिया गया है? हज़फ कर दिया गया है। बात समझ में आई? जी सर।
یہ ہو گئی 3 تعویل ہو گئی نا. اب چوتھی تعویل دیکھیے. اب تقدیر، یہ تقدیری عبارت یہ ہے یمدہم استصلاحا، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اصلاح کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے. یمدہم بڑھا رہا ہے کس کے اعتبار سے؟ اصلاح کے اعتبار سے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود وہ لوگ اپنی سرکشی میں کیا ہو رہے ہیں؟ بھٹک رہے ہیں. یہ کیا نکلے گی؟ یہ کہتے ہیں یہ تقدیری عبارت نکلے گی. ہم کہیں گے کہ بھئی یہ دونوں جو ہے خلاف قیاس ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تمہارے ان 2 تعویلوں کے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح چاہ رہا ہے، لیکن اصلاح ہو نہیں رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ قادر رہے گا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک انہوں نے 4 تعویلیں کی اور اپنا عقیدہ سنبھالنے کے لیے تعویلیں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے طغیان کیا معنی کیا ہے لغوی، وہ بتا رہے ہیں. والطغیان بالضم والکسر، طغیان کس کے ساتھ ہے؟ ضمے اور کسرے کے ساتھ، یعنی طغیان بھی پڑھا گیا اور طغیان بھی پڑھا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ کا لقیان و لقیان، جیسے کہ لقیان اور لقیان، لقیان بھی آتا ہے اور لقیان بھی آتا ہے، ایسے طغیان بھی آتا ہے اور طغیان بھی آتا ہے. معنی کیا ہوگا بھائی اس کا؟ کہتے ہیں تجاوز الحد فی العتو والغلو فی الکفر، ہے نا، حد سے بڑھ جانا، فی العتو نافرمانی میں، والغلو فی الکفر، اور کفر میں کیا ہے؟ غلو کرنے میں، ہے نا. نافرمانی میں کیا کرنا؟ حد سے بڑھ جانا، اور کفر میں کیا ہے؟ غلو کرنا. ٹھیک ہے. وہ اصل، اور اس کی اصل کیا ہے؟ تجاوز الشیء عن مکانہ، کسی چیز کا اپنی جگہ سے کیا کرنا؟ تجاوز کرنا، اپنی جگہ سے کیا ہو جانا؟ بڑھ جانا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو اس کی حد تھی اس حد سے انسان کا کیا ہو جانا، یا کسی بھی چیز کا کیا ہو جانا؟ نکل جانا. جیسے کہ سیلاب آتا ہے نا، جو سونامی آتی ہے، بھائی سونامی میں کیا ہے؟ سمندر کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں، کہ بھائی یہاں پانی اس کا کیا ہے؟ یہیں تک آئے گا. تو لوگ جو ہے اس کو پھر جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے اس کے باہر ہٹ کے کیا بناتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، ہے نا، اور جو ہے اور بھی چیزیں کیا کرتے ہیں؟ تعمیر کرتے ہیں. لیکن سونامی کے وقت سمندر اس حد کو چھوڑ کر پورے گھروں میں آ جاتا ہے کہ نہیں؟ گھروں میں آ جاتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ طغیان کہیں گے. تو کیا کہیں گے؟ طغیان. اسی لیے بولتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی. سمندر میں کیا آ گئی؟ طغیانی آ گئی. یعنی جب پانی جو اس کی حد سے کیا ہوتا ہے؟ آگے نکل جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اصل، اس کی اصل کیا ہے؟ تجاوز الشیء عن مکانہ، کسی چیز کا اپنی جگہ سے کیا کرنا؟ تجاوز کرنا. قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا لما طغى الماء حملناکم،
بے شک جب پانی حد سے بڑھا حملناکم ہم نے تمہیں کیا کیا سواری کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف کیا ہے اشارہ ہے۔ پانی جب حد سے کیا ہو گیا بڑھ گیا، جب انسان کا رہنا کیا ہو گیا دشوار ہو گیا، اس نے ان کو کیا کیا کشتی میں سوار۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَالْعُمْرُ فِي الْبَصِيرَةِ، اور عمر ہے نا یہ کس میں ہوتا ہے بصیرت میں ہوتا ہے، کل عمیو فی البصری، جیسے کہ عمیون کس میں بصر میں۔ بھائی جو اندھا ہوتا ہے جسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اسے کیا کہتے ہیں اعمیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اعمیٰ کہتے ہیں۔ اور جس کو دل سے نہ دکھائی دیتا یعنی جس کا دل صاف نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عموہن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَهُوَ التَّحَيُّرُ فِي الْأَمْرِ، اور وہ کسی امر میں متحیر ہونا، اس معنی میں بھی کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے۔ یقال کہا جاتا ہے رجل عامہ وعمہ وارض امہا، کسے کہتے ہیں لا منار بھی، جس کی کوئی نشانی نہ ہو۔ ارض امہا کس کو بولتے ہیں جس کی کوئی نشانی نہ ہو۔ اسی طور پر جو شخص بہت ہی زیادہ کسی معاملے میں متحیر ہو اس کو بھی کہتے ہیں رجل عامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کا قول پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ جس کی کوئی نشانی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں ارض امہا کہتے ہیں، ہے نا۔ وہ بتا رہے ہیں عامل خدا بالجاہلین العمہی، ہے نا۔ عامل ہدا بہت سے راستہ چلنے والے کیا ہو گئے بھٹک گئے، عامہ اندھے ہو گئے، کیا مطلب متحیر ہو گئے۔ خدا کا مطلب ہادی کی جمع خدا، ہادی مطلب صحیح راستہ چلنے والا، اسی کی جمع کیا جیسے قاضی کی جمع خدا یا ہادی خدا۔ بہت سے راستہ چلنے والے عامہ کیا ہو گئے حیرت زدہ ہو گئے، اس کی وجہ سے بالجاہلین عمہی، راستوں کے ناواقف ہونے کی وجہ سے، راستوں کے نشانات کے نہ جاننے کی وجہ سے، یعنی راستے اس کے کوئی نشانات نہیں تھے، ہے نا، تو اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے راستہ چلنے والے کیا ہو گئے حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اس کو یہاں تک رہنے دیجیے۔